بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو زبان کی چوتھی کتاب کا 40واں سبق، غیاث الدین و شہاب الدین۔ یہ دونوں حقیقی بھائی خاندان غور کے شہزادے تھے۔ شجاعت، سخاوت، خلق و مروت میں ایک دوسرے سے فائق و برتر۔ جب غیاث الدین کو تخت سلطنت نصیب ہوا تو چھوٹے بھائی کو مدار المہام اور سپہ سالار بنایا۔ یہی شہاب الدین تھا جس نے ہندوستان کو فتح کر کے اسلامی سلطنت کی بنیاد جمائی۔ ان دونوں بھائیوں میں ساری عمر ایسا اتفاق و اتحاد رہا کہ جس کی نظیر شاہی خاندانوں میں بہت کم پائی جاتی ہے۔ ایک بار ان کے چچا ملک فخر الدین نے سلطنت غور کے دعوے سے دونوں بھتیجوں پر یورش کی، لیکن ان کے مقابلے میں شکست کھا کر گرفتار ہو گیا۔ یہ لفظ صحیح تلفظ ہے اس کا، شکست، اگرچہ اس کو شکست پڑھ دیتے ہیں، لوگ پڑھتے بھی ہیں، لیکن اردو کا صحیح تلفظ ہے شکست۔ ہم نے بھی اس کو شکست ہی پڑھا ہے، آپ بھی شکست ہی پڑھیں۔ شکست کھا کر گرفتار ہو گیا۔ یہ دونوں بھائی جب چچا کے روبرو پہنچے تو فوراً پیادہ پا ہو کر اس کی رکاب کو بوسہ دیا اور نہایت تعظیم و تکریم بجا لائے۔ قیدی چچا نے یہ مدارات دیکھ کر شبہ کیا کہ شاید پیری، بڑھاپا، ضعیفی، کہن سالی، فرخندہ فال، اچھی قسمت والا، خوش قسمت، وائے کلمہ افسوس جو اظہار مصیبت یا رنج و الم کے موقع پر زبان پر آتا ہے، خلق، خوش اخلاقی، خوش خوئی، مروت، فائق، فوقیت، رکھنے والا، بہترین، برتر، عالی مرتبہ، بہت بلند، فوقیت رکھنے والا۔ مدار المہام، وہ شخص جس پر امور سلطنت کا دار و مدار ہو۔ رکاب، وہ آہنی حلقہ جو گھوڑے کے زین میں دونوں طرف لٹکا رہتا ہے اور سوار اس پر پاؤں رکھ کر گھوڑے پر چڑھتا ہے، بادشاہوں کی سواری کا گھوڑا۔ مدارات، خاطر، تواضع، اچھی طرح پیش آنا۔ میری ہنسی کرتے ہیں، مگر یہ شبہ بہت جلد رفع ہو گیا اور اس کو یقین آ گیا کہ دونوں سعادت مند سچے دل سے انسانیت و قرابت کا فرض ادا کر رہے ہیں۔ آخرکار بہت آرام کے ساتھ اس کو بلخ تک پہنچا دیا۔